بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں اللہ نے سنبھال رکھا ہے۔ جب راستے اور امیدیں اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جاتے ہیں تو دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ یقین رکھو اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پر وہ ارحم الراحمین ہے، تمہارے حق میں بہترین فیصلہ عطا کرے گا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ بہترین مددگار ہے۔ اور جس دن تم نے مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں قبول ہے تو یاد رکھو اس دن کے بعد ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہی ہوگا۔ اللہ کرے تمہیں وہ سب بہت جلد مل جائے جس کو پانے کی دعائیں تم روز اللہ سے کیا کرتے ہو۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے اللہ سے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور دعاؤں سے مدد لے کر اللہ سے جو کچھ بھی مانگو تو ضرور ملتا ہے۔ احسان تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ صبر کرو، بہترین وقت بھی آئے گا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زندگی میں جب کسی انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہ وہاں سے راستہ بدل لے۔ زندگی میں پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں اور اللہ پر سب چھوڑ دیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کا جج تو پھر فیصلے نہیں بلکہ فاصلے یعنی کہ دوریاں ہو جاتی ہیں۔ اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا پھر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے اور یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہایا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے سے کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت کبھی بھی سچی نہیں ہوتی ہے۔
بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ جنہیں رشتہ نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جس کو رشتہ نبھانا نہیں ہوتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خوبصورت ہو وہ نیک سیرت بھی ہو، کیونکہ کام کی چیز اندر چھپی ہوتی ہے، باہر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ جہاں سے چاہے نصیبوں کو پلٹ دے، کیونکہ اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا، اور فرمایا یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو انسان قرآن کے مطابق عمل کرے گا، یاد رکھو وہ ہمیشہ سب سے آگے رہے گا۔ اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جب جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے، یعنی کہ قبول ہو جائے، تو پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرو۔ صبر دل دہلا دینے والی مصیبتوں کو بھی آسان بنا دیتے ہیں، اس لیے یاد رکھو صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اپنی زبان کو نرم اور سلام کے عادی بناؤ، اس سے تمہارے دوست زیادہ اور تمہارے دشمن کم ہو جائیں گے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ لوگوں سے اچھے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو، اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو، یاد رکھو گمراہی ہے، اس پر بھروسہ کرنا بیکار ہے، فضول ہے۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر نہیں پا سکتا۔ نمبر 1، اخلاص عمل، یعنی کہ صاف دل کے ساتھ عمل کرنا۔ نمبر 2، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، اور نمبر 3، نماز کی پابندی پکڑنا۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لیا کرو۔ دنیا کی ختم ہو جانے والی چیزیں دے کر آخرت میں کام آنے والی اور باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہو جاتا ہے تو یاد رکھو وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔
ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کرو، کیونکہ یاد رکھو جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ پھیلا کرتا ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، یہ انسان اسی ذات کو ناراض کر کے اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جسم مت سنوارو بلکہ روح کو سنوار لو، کیونکہ جسم کو تو مٹی میں مل جانا ہے، اور یہ جو روح ہے نا، اس کو خدا کے پاس جانا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ زندگی دو ہی دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو، تمہارے دن اچھے چل رہے ہوں، اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف یعنی کہ تم پریشانیوں میں ہو تو اس دن صبر کرنا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتایا کرو۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کے بجائے اس کی باتیں احساس سے، محبت سے اور بنا کسی غرض سے سن لیا کرو۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن ہاں، قرآن تمہیں بدل سکتا ہے۔ کسی بھی انسان کو دو چیزوں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں دل سے ہوتے ہیں، دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی طرف جھک جاؤ، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی عبادت پر اپنے بندوں کو تھام لیا کرتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں میں تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس یعنی کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی بھی ساتھی نہیں ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتی ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے دور کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر تمہارا مقدر بنا دیا کرتا ہے۔ یہ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا کرتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی
سب کے لیے کافی ہے۔ آخرت کی تیاری کرنا گناہوں سے معافی کی اچھی صورت ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا آخرت کی تیاری کی عمدہ دلیل ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیبوں سے خوب واقف ہو اور دوسروں کے عیبوں سے اندھا ہو۔ انسان کی تمام پریشانیاں صرف ان دو باتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمبر 1، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، اور نمبر 2، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھامنا ہوتا ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں کبھی بھی نظر انداز نہ کرے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے دربار میں اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ کسی بے قصور پر تہمت لگانا، یاد رکھو، یہ آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ جب تمہیں دوسری نماز کا انتظار ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تمہاری پہلی نماز جو تم نے پڑھی تھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، اور تم اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یہ جو ہماری زندگی ہے اس میں بہترین ہی لکھا ہوگا۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہترین انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کیا کرتے ہیں۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ایک سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ تمہیں اپنے گھر اپنی طرف بلاتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس تم دعائیں کرو اور سب کام اللہ پر چھوڑ دو۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون کتنا زیادہ قیمتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کے اندر زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تمام خوبصورت انمول باتیں آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم۔